دن کون سا ہے؟ 12 ربیع الاول کا دن۔ صحابہ کرام پر غموں کے پہاڑ تو دیکھیے کس قدر ٹوٹے ہوئے ہیں، اور موازنہ کرتے چلے جائیے، اور یہ بھی سوچئے کہ جو سچے محبین رسول تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر کیا غموں کے پہاڑ ٹوٹے، اور آج ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ معاملہ کتنا برعکس ہے۔ فرمایا اے فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی، رونے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر قریب کیا اور پھر کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگے اے فاطمہ رضی اللہ عنہا اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو جنت میں جنت والوں کی سب عورتوں کی سردار ہوگی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی فضحکت، تو میں ہنسنے لگی۔ یہ عالم تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھنے لگے، ان کی نظریں جم گئیں، فرمانے لگے اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، یا اللہ رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے اختیار سے رفیق اعلیٰ کو اختیار کیا اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیا غموں کے پہاڑ ٹوٹے اس کے بعد اور مزید، اور وہ کس طرح؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مدینہ کو روشن کر دیا اور دوسری مرتبہ مدینہ کو تاریک کر دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو وہ مدینہ کی تاریخ کا سب سے روشن دن تھا، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ مدینہ کی تاریخ کا سب سے تاریک اور سیاہ دن۔ تاریکیاں چھا گئی تھیں مدینہ میں 12 ربیع الاول کے دن، اور ہم چراغاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان یہ گوارا کر سکتا ہے؟ وفات رسول پر تو اتفاق ہے نا، مدینہ میں تو تاریکیاں چھا گئی تھیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ چراغاں کرو، روشنیاں کرو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں میری بابا کی وفات کے بعد صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا، مجھ پر ایسے غم ٹوٹے، ایسے غموں کے پہاڑ ٹوٹے، اگر وہ غموں کے پہاڑ روشن دنوں پر ٹوٹتے تو وہ روشن دن بھی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، تاریکیاں چھا گئیں، سیاہیاں چھا گئیں۔ یہ عالم تھا 12 ربیع الاول کو مدینہ میں۔ 8 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کا کیا عالم جو احادیث میں بیان ہوا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں۔ تو ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں صرف اصلاحی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، کوئی تنقید نہیں، کہ ابلیس کا سب سے بڑا وار اہل ایمان پر اور اہل اسلام پر بدعت کی شکل میں ہوتا ہے، کیونکہ بدعت یہ ایک ایسا وار ہے کہ انسان نیکی سمجھ کے گناہ کما رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس کے دل میں ملال ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، تو اس سے توبہ کی امید کی جا سکتی، ممکن ہے وہ کبھی توبہ کر لے۔ جب بھی کوئی گناہ گار گناہ کرتا ہے تو اندر سے ملامت ہوتی ہے، وہ ملامت اسے توبہ کی طرف گامزن کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص گناہ ہی ثواب سمجھ کے کرے، ایک کام کو وہ ثواب سمجھ کر رہا ہے، تو پھر اس سے توبہ کی امید ہی کیا ہے؟ ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو ہر بدعتی سے چھپا دیا ہے، کیونکہ وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے خطرناک جال جو ہے شیطان کا، وہ بدعت کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خطبے میں یاد دہانی کرواتے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ ایک اصلاحی پہلو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور شیطان نے ہمیں اس کام میں لگا دیا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ اور ایک مسلمان قطعاً یہ گوارا نہیں کرے گا، بالکل کھلے دماغ کے ساتھ اپنے ذہن کو صاف رکھتے ہوئے ہر قسم کی فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر سوچئے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو ایک مسلمان قطعاً یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جس دن نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی
اس دن وہ خوشیاں منائے اور چراغاں کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جشن کی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ مشن کی تعلیم دی ہے۔ جشن ولادت نہیں بلکہ مشن ولادت کو اپنانے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا، وہ قرآن کی آیات تلاوت کرے، تعلیم دے قرآن اور حکمت کی، اور انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں کی طرف گامزن کر دے۔ ہمیں بھی اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہو کر جنت کمانے اور جہنم سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔